السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ عائشہ اور احد کے رشتے کے لیے دونوں خاندان راضی ہونے لگے تھے، مگر اسی خوشی کے درمیان عائشہ کو ایک انجان نمبر سے دھمکی آمیز پیغام ملا۔ آخر کون تھا جو ان دونوں کو ایک نہیں ہونے دینا چاہتا تھا؟ آئیے آج کی قسط میں جانتے ہیں۔ عائشہ موبائل ہاتھ میں لیے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں بار بار اسی پیغام پر جا رہی تھیں۔ اگر تم نے احد سے شادی کی تو تمہیں بہت پچھتانا پڑے گا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ اسی وقت احد کا فون آیا۔ عائشہ نے فوراً کال اٹھائی۔ احد، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ احد کی آواز میں فکر صاف محسوس ہو رہی تھی۔ تم بالکل مت ڈرو، مجھے وہ پیغام بھیجو۔ عائشہ نے فوراً پیغام کا اسکرین شاٹ اسے بھیج دیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد احد نے کہا، عائشہ، یہ نمبر میرے لیے بھی نیا ہے، لیکن میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ عائشہ نے دھیمی آواز میں پوچھا، اگر کسی نے ہمیں جدا کرنے کی کوشش کی تو؟ احد مسکرایا، پھر ہم اپنے رشتے کو اور مضبوط کریں گے۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم ہمیشہ اتنے یقین سے کیسے بات کرتے ہو؟ احد نے جواب دیا، کیونکہ میں تمہیں صرف پسند نہیں کرتا عائشہ، میں تمہیں اپنی زندگی کا حصہ سمجھتا ہوں۔ یہ سن کر عائشہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے۔ پھر احد نے کہا، کل میں تمہارے ابو سے خود اس پیغام کے بارے میں بات کروں گا۔ اگلے کے دن احد اپنے والد کے ساتھ عائشہ کے گھر پہنچا۔ عائشہ کے ابو نے جب دھمکی والا پیغام دیکھا تو ان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا، یہ معمولی بات نہیں ہے، ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ یہ کس نے کیا ہے۔ احد نے بھی وعدہ کیا کہ وہ کسی قسم کی جلد بازی نہیں کرے گا، مگر اسی دوران عائشہ کی چچی خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ کسی نے ان کا فون بجتے ہوئے دیکھا۔ وہ آہستہ سے صحن کے ایک کونے میں جا کر بولی، میں نے کہا تھا نا، انہیں ابھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری طرف سے کیا جواب آیا؟ کسی کو معلوم نہ ہو سکا، لیکن عائشہ کا چھوٹا بھائی اتفاق سے وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے اپنی چچی کو فون پر بات کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ رات کو اس نے عائشہ کو سب کچھ بتا دیا۔ عائشہ حیران رہ گئی۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ بھائی نے کہا، ہاں، لیکن میں نے پوری بات نہیں سنی۔ عائشہ نے فوراً احد کو فون کیا۔
احد، شاید ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ سب کون کر رہا ہے۔ احد چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، نام مت لینا جب تک ہمارے پاس ثبوت نہ ہو۔ عائشہ نے کہا، لیکن اگر واقعی ہمارے خلاف ہیں تو؟ احد نے نرمی سے کہا، پھر اس بار ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ اگلے دن احد اور عائشہ کے ابو نے گھر میں سب کو اکٹھا کیا۔ احد نے اپنا موبائل میز پر رکھا۔ جس شخص نے عائشہ کو دھمکی دی ہے وہ شاید سمجھتا ہے کہ ہم ڈر جائیں گے، لیکن اب ہم سچ سامنے لائیں گے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ اچانک عائشہ کی چچی نے گھبرا کر کہا، تم لوگ مجھ پر شک کر رہے ہو؟ عائشہ کے ابو نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ ہم نے تو کسی کا نام نہیں لیا۔ یہ سنتے ہی چچی خاموش ہو گئیں۔ احد نے غور سے ان کی طرف دیکھا۔ اب سب کے دل میں ایک ہی سوال تھا، آخر چچی اتنی گھبرائیں کیوں؟ مگر اسی لمحے عائشہ کے موبائل پر دوبارہ ایک پیغام آیا۔ اس بار صرف ایک جملہ تھا، تمہیں غلط شخص پر شک ہے۔ عائشہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ احد نے موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا اور پھر اس کی نظریں اچانک ایک نام پر جا رکیں۔ وہ نام دیکھ کر احد کے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ شخص ان دونوں کے بہت قریب تھا۔ کون تھا وہ شخص؟ کیا عائشہ کی چچی بے قصور تھی؟ اور کیا اس راز کے سامنے آنے کے بعد عائشہ اور احد کی منگنی ہو پائے گی؟ یہ جاننے کے لیے پارٹ 10 ضرور دیکھیے۔ اگر آپ کو عائشہ اور احد کی یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں دھمکی دینے والا شخص کون ہو سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگلی قسط تک اپنا خیال رکھیے۔